اہل حدیثوں کا بس یہی قصور ہے کہ وہ تقلیدی پٹے اپنے گلے میں نہیں ڈالتے، بس قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے صرف اہل حدیث پر یہ الزام دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے رد کرتے ہیں بدعت کا۔ اس میں امام حاکم نے اور دوسرے علماء نے کہا کہ اگر رات میں کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو صرف روئے زمین پر اہل حدیث کا طبقہ ہوتا ہے جو ان کی گھات لگا کر ان کا رد کرتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث زندہ اسی وجہ سے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ آسمان کے نگراں اور چوکیدار پہرے دار فرشتے ہیں اور دنیا کے پہرے دار اہل حدیث ہیں۔ ابن قیاس کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ اہل حدیث ہیں۔ امام حاکم نے اس حدیث کو معنی علیہ واصحابی کو لکھنے کے بعد اس کی تشریح بہت پیاری کی ہے۔ معرفت و علوم الحدیث یہ کتاب پڑھنا چاہیے۔ محدثین اہل حق کا بیان اس میں زبردست انداز میں امام حاکم نے بیان کیا۔ انہوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ حدیث نقل کی کہ اللہ کے رسول، جو بخاری مسلم میں بھی ہے، تشریح کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین او منصورین علی الحق، کہ میری امت کا ایک طائفہ مسلسل، لا تزالو، یعنی اس میں تواتر پایا جاتا ہے، تسلسل، لگاتار، مسلسل، برابر حق پر منصور ہوں گے، ان کی حق پر مدد کی جائے گی، غالب ہوں گے۔ لا یضرهم من خذلهم، جو ان کی مدد چھوڑے گا کوئی ان کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اہل حق کے لیے یہ بشارت ہے، آپ کے کتنے بھی مخالف ہو جائیں کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ ہاں آزمائش ہوگی، خوف ڈر کا ماحول محسوس ہوگا، لیکن کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہے پیشین گوئی اور خبر کہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یاتی امر اللہ، ان کے مخالفین، ان کی مدد چھوڑنے والے کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس وقت تک یہ حق پر قائم رہیں گے۔ وہ گروہ جو مسلسل حق پر قائم ہے وہ کون ہے؟ موٹی سی چیز دیکھیے، دنیا کے جتنے بھی مسلک ہیں کب پیدا ہوئے، صرف یہ تاریخ نکال لیں۔ اہل الحدیث اس وقت سے ہیں جب سے حدیث ہے۔ حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں، سنت کو بھی۔ پہلے اہل حدیث کہیں گے کہ انبیاء ہوتے تھے، کیونکہ اہل حدیث کہتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو، اور انبیاء وہی کرتے تھے۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہیں میں وہی مانتا ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کی، اور اللہ نے حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ نبی بھی وہی کرتے تھے، صحابہ بھی وہی کرتے تھے۔ اب ایک معیار قائم کر لیجئے، صحابہ کے زمانے میں تصوف تھا، صحابہ کے زمانے میں یا ان کا مسلک میں رافضیت تھی، خارجیت تھی، جہمیت تھی، قادریت تھی، خارجی رافضیت تھی، قدر اور جو ہے قدریت اور جبریت، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، صوفیت، اشعریت، ماتریدیت، جس کو لوگوں نے آج اختیار کر رکھا ہے۔ کیا یہ کوئی بھی چیز تھی؟ اگر ان میں سے کسی چیز کو آپ نے اختیار نہیں کیا اور صرف صحابہ کرام کا مسلک اختیار کیا، عقیدے میں، عبادات میں، حلال حرام میں، سارے معاملات میں، تو فلاح پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ دنیا کے کسی بھی مفتی سے پوچھیے، لیکن ان کو لگے گا کہ فتویٰ دینے میں جو ہے ہمارے مسلک کی دکان جو ہے، فرقے کی دکان جو ہے ٹھپ ہو جائے گی، تو وہ گھوم پھر کے الٹا سیدھا جواب دیں گے۔ سمپل سادہ دین ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سمجھ میں نہیں آتا حق کہاں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، روشن شاہراہ پر تم کو میں نے چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، بالکل کلیئر اور صاف ہے۔ اب یہ امام حاکم نے جو روایت نقل کی اسے سنیے، جو میں نے کہا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ پھر امام حاکم نے ہی اس حدیث کی شرح میں سند سے امام احمد تک سند پہنچا کر نقل کیا کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ وہ طائفہ جو حق پر قائم اور غالب رہے گا وہ کون سا ہوگا؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، کہ اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہے، اگر یہ حق پر قائم رہنے والا گروہ اہل الحدیث کا نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ شیخ ابن باز نے کہا کہ یہ اہل حق وہی ہے جس کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، اور سلفی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان میں اہل سنت بدعت والے بولتے ہیں اپنے آپ کو، وہ اہل سنت نہیں ہے، بریلوی ہیں۔ تو اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں، جو سنت پہ، رسول پر چلتے ہیں، صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، بدعات سے بہت دور ہیں، سب سے دور ہیں۔ یہی بات علامہ ابن تیمیہ نے لمبی چوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ اہل الحدیث کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں، اس کے مخالفین کو رد کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ روئے زمین پر آپ دیکھیے کہ احادیث اور سنتوں کا دفاع کرنے والا طبقہ آج کون سا ہے۔ روئے زمین پر دیکھیے کہ نبی کی دعوت و تبلیغ جو توحید سے شروع ہوتی تھی، عقیدے اور منہج کی بنیاد پر سب سے زیادہ زور دیتی تھی، وہ ایسی دعوت اور منہج کو ترجیح دینے والی دعوت روئے زمین پر کس کی ہے سوائے اہل حدیث کے کوئی نہیں ملے گی۔ منبر رسول سے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور جتنی بڑی ہے اتنی ہی زیادہ اہم ہے، جس کو ہم نے غیر اہم سمجھا۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو غیر اہم سمجھتا ہے، اسی لیے گمراہ فرقوں کے پیچھے جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ یہ نبی سے کیسی محبت ہے جس نبی نے دین پہنچانے کے لیے اتنی مشقت اٹھائی، پتھر کھائے، راتوں میں اٹھ اٹھ کر روئے،
بھوک برداشت کی، اس نبی کے طریقے کو اپنانے کے لیے آج لوگوں کو سوچنا پڑ رہا ہے۔ وجہ تحقیق نہ کرنا، سوال نہ کرنا، بنا دلیل بات کو مان لینا، حد سے زیادہ غلو کرنا۔